السلام علیکم. آپ نے یہ تو بتایا کہ جنات کیا غذا کھاتے ہیں. اب جب جنات کسی انسان کے اندر حاضر ہو جائیں تب وہ کیا کیا کھا سکتے ہیں، کیا کیا غذا کھا سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ میں ایک بندے کے گھر پہ جانا ہوا. ان کی جو فیمیل تھی ان کے ساتھ مسئلہ کچھ اسی طریقے سے تھا، جنات کا تھا. تو جب اس کا ہم اتارا کرنے کے لیے گئے نا، تو بیٹھ کے ساری گفتگو ہوئی. چونکہ ہم بیٹھ کے اسے بات کرتے ہیں کہ مسئلہ ہوا کہاں سے تھا، کیونکہ بعض اوقات اس کے اندر جنات کی بھی غلطی ہوتی ہے کہ وہ خواہ مخواہ بندے کو پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں. بعض اوقات اس کے اندر جو ہے نا وہ انسان کی بھی غلطی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جن اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو جب ہم نے اس کی ہسٹری نکالی تو اس میں پتہ یہ چلا کہ غلطی جو تھی وہ اس لڑکی کی تھی جس کی وجہ سے پیچھے پڑے. تو ہم بیٹھ کے بات چیت کر رہے تھے، اور جنات جلانے کا اگر کسی کے پاس ہنر ہے یا کسی کو اختیار ہے یا پڑھائی ہے کسی کے پاس ایسی جس سے جنات جل جاتے ہیں. اچھا، یہ بھی ایک الگ چیپٹر ہے نا کہ جنات جلتے ہیں یا نہیں جلتے. تو بہرحال تو اس میں پھر یہ ہے کہ اگر آپ کسی جن کو جلا دیتے ہیں تو بروز محشر آپ سے بھی اس کا سوال ہوگا کہ آپ نے اس کو کیوں جلایا. تو اس وجہ سے سارے معاملات جو ہے نا وہ دیکھنے پڑتے ہیں، اس کی جڑ تک پہنچنا پڑتا ہے. تو جب اس سے پوچھا، گفتگو کی، تو گفتگو پیار محبت سے چل رہی تھی کہ اللہ کرے وہ پیار محبت سے مان جائے. بعض اس میں ہوتے ہیں مان بھی جاتے ہیں. تو جب اس سے بات چیت چلی نا تو ہوا ایسا کہ اس نے سگریٹ پی باقاعدہ. ہاں، سگریٹ پی اس نے. جن جب انسان کے اندر تھا. جب انسان کے اندر تھا. جی. جبکہ وہ جو لیڈی تھی وہ سگریٹ نہیں پیتی تھی. جی. ٹھیک ہے. تو اس نے باقاعدہ سگریٹ مانگی، سگریٹ اس نے پی. اسی طریقے سے وہ بندہ بتا رہا تھا کہ سائیں یہ تو ابھی آپ کے سامنے اس نے سگریٹ مانگی ہے، ورنہ اس سے پہلے اس نے ہم سے نسوار مانگی تھی. اچھا. تو ہم اتنے پریشان تھے کہ اس کو ہم نے نسوار بھی دی. لیکن جب وہ نسوار دی اس کو، نسوار اس نے لگائی، اس کے بعد جب وہ جن چلا گیا نسوار لگانے کے بعد، پھر اس نے کیا کیا کہ وہ جو فیمیل تھی اس کی طبیعت بعد میں خراب ہو گئی. کیونکہ وہ جو فیمیل تھی، جو لیڈی تھی، وہ نسوار لگانے کی عادی نہیں تھی. تو اس کو چکر آنا شروع ہو گئے، الٹیاں وغیرہ اس کو شروع ہو گئیں. تو اس طرح کے معاملات تھے. تو جب کسی کے اندر جنات حاضر ہوتے ہیں نا، آ بھی جاتے ہیں، تو وہ گٹکا بھی کھا سکتے ہیں اور پتی والا پان بھی کھا سکتے ہیں اور بہت زیادہ کھانا بھی کھاتے ہیں. اچھا، اس طریقے سے یہ ہے کہ بہت زیادہ مٹھائی بھی کھاتے ہیں. وہ آپ کے پاس اگر دودھ رکھا ہو تو وہ کافی سارا دودھ بھی پی لیتے ہیں. اور جب اس طرح کی شرارتی جو ہوتے ہیں جنات، شرارت کرنے پر آتے ہیں، تو وہ اس طرح کی چیزیں بھی کھا لیتے ہیں کہ سگریٹ بھی پی لیتے ہیں اور نسوار بھی لگا لیتے ہیں. وہ تو اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جب وہ آ جاتے ہیں تو یعنی اس سے انسان کو بھی نقصان ہوتا ہے. جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ دودھ بھی پی لیتے ہیں اور بہت زیادہ کھانا بھی کھا لیتے ہیں، تو اس سے جاتا تو انسان کے پیٹ میں یا اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور اس انسان کو نقصان ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ کھانے سے بھی نقصان ہو سکتا ہے اور زیادہ دودھ پینے سے بھی نقصان ہو سکتا ہے. جی ایسا ہی ہے. وہ پھر بعد میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ جو بیچارہ بندہ ہے نا، جب جن کا اثر اس کے اوپر سے ختم ہو جاتا ہے تو وہ جو بندہ ہے تو اس بندے کے پیٹ میں درد جو نا پڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ پھر بعد میں اس کی میڈیسن وغیرہ لیتا رہتا ہے، یا پھر اس کو ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے یا اس کو آرام کرنا پڑتا ہے. کیونکہ جو اس نے کھایا ہے اب یا تو وہ ہضم ہو یا تو وہ نکلے، اس کے علاوہ تیسری کوئی صورت نہیں ہے. تو سارے معاملات پھر دیکھنے پڑتے ہیں. تو جو بندہ زیادہ کھانا کھائے اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کھانا کیوں کھا رہا ہے، اس کو بھی چیک کرنا چاہیے. اور جو بندہ اس طرح کے معاملات میں ایکٹیویٹیز کے اندر معاملات کے اندر گرفتار ہے تو اس کو بھی بار بار چیک کرنا چاہیے، اسے بھی استخارہ کروانا چاہیے کہ اس کا کیا معاملہ ہو سکتا ہے. جی جزاک اللہ خیر.